حضرات میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ کشمیر اسلام کی دولت ہم کشمیریوں تک کیسے پہنچی ہے. ظاہر ہے بہت تفصیل سے بیان کرنے کا موضوع ہے، لیکن اس کے تفصیل کا موقع نہیں ہے. اختصار کے ساتھ اتنا سمجھیں کہ محمد رسول اللہ نے یہ دین صحابہ کرام کے حوالے کیا. صحابہ کرام نے ملکوں میں اسلام کو پھیلایا. اس وقت انہوں نے مکہ اور مدینہ جیسی مقدس جگہیں چھوڑ دی اور جہاں تک جا سکے وہاں تک صحابہ پھیلتے گئے اور اسلام پھیلتا گیا. چنانچہ صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ بڑی تعداد میں تھے، لیکن مکہ اور مدینہ کی زمین میں صرف 10,000 صحابہ دفن ہیں، باقی تمام ملکوں میں پھیل گئے. اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے، یہ دنیا کے تمام انسانوں کی امانت ہمارے پاس ہے، دنیا کے تمام انسانوں تک یہ دین پہنچانا ہے. چنانچہ ہزاروں صحابہ جو ہیں وہ عراق اور ایران کی سرزمینوں دفن ہیں. ہزاروں صحابہ جو ہیں وہ مصر اور افریقہ کی سرزمینوں میں دفن ہیں. ہزاروں صحابہ جو ہیں وہ شام کے ملکوں میں پہنچے، یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی پہنچے ہیں اور ترکی میں وہ دفن ہیں. ظاہر ہے ان کو بھی شوق رہا ہوگا کہ ہم مدینے کی سرزمین میں دفن ہو جاتے، مگر اسلام کو پھیلانے کے جذبے کے ساتھ وہ نکلے اور ترکی میں جا کر کے دفن ہو گئے. ترکی کا آیا صوفیہ، جہاں آیا صوفیہ نظارہ ہے انسانوں کے لیے، ویسے اہل ایمان کے لیے وہاں کشش کی چیز ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہی دفن ہے جو مدینہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کے میزبان بنے تھے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر آپ کا مہمان خانہ بنا اور اسی میں آپ نے قیام فرمایا تھا. صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آ گیا، تابعین کے بعد طبع تابعین کا زمانہ آ گیا. اس کے بعد پھر تاریخ کے 2 رخ الگ الگ ہو گئے. علمی اعتبار سے اسلام آگے چلا، علمی اعتبار سے محدثین، فقہا، متکلمین اور اولیاء کے ذریعے سے، اور سیاسی اعتبار سے اسلام آگے چلا حکمرانوں کے ذریعے سے. پھر وہ بنو امیہ کے حکمران بھی تھے اور بنو عباسیہ کے حکمران بھی تھے، اس میں کچھ ظالم بھی تھے، کچھ انصاف پرور بھی تھے. علمی اعتبار سے اسلام آگے چلا ہے اہل علم کے ذریعے سے، اور اہل علم میں بہت بڑی تعداد مفسرین کی، بہت بڑی تعداد محدثین کی، بہت بڑی تعداد فقہا کی، بہت بڑی تعداد متکلمین کی. اسلام آگے چلا علمی اعتبار سے، اور سیاسی اور ملکی اعتبار سے کہیں حکمرانوں کے ذریعے سے اور کہیں اولیاء کے ذریعے سے اور کہیں دوسرے واسطوں سے اسلام آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اسلام کا یہ نور بر صغیر میں داخل ہوا. بر صغیر میں اسلام کس طرح سے آیا ہے، محمد ابن قاسم ملتان تک کیسے پہنچے اور کراچی میں انہیں اسلام کا جھنڈا کیسے لا رہا ہے، وہ تاریخ میں وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ کشمیر میں اسلام کی نعمت اور اسلام کی دولت کیسے آئی ہے. حضرات آپ نے بارہا سنا ہوگا، دنیا میں کہا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، بلکہ اتنا زیادہ لکھا گیا کہ لوگوں کو یقین آنے لگا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. یہ بات اتنی ہی جھوٹی ہے جیسے اس وقت دن کے 12 بجے یہ بات جھوٹی ہے کہ اس وقت رات ہے. یہ بات اسی طرح سے غلط ہے جیسے یہ بات غلط ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ دن کے 12 بجے رات کا اندھیرا ہوتا ہے. جیسے یہ بات غلط ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے یہ بات بھی غلط ہے اسلام تلوار سے پھیلا. محمد رسول اللہ نے کس پر تلوار چلائی تھی؟ ابو بکر صدیق عمر فاروق پر کون تلوار چلاتا؟ پوری انسانی تاریخ میں ایک انسان ایسا نہیں ملتا جو یہ کہے گا کہ جناب میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا اور انہوں نے مجھ پر تلوار چلائی، میں مجبور ہو کر میں مسلمان بن گیا. یہ اس لیے ناممکن ہے کہ اسلام تو خود ہی کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان زبان سے کلمہ پڑھے گا، دل میں اسلام نہیں ہوگا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. لیکن بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع ہے. یہ بات کیوں پھیلائی گئی؟ اس لیے کہ اسلام کی حقانیت دنیا میں جب پھیلتی ہے تو لوگوں کو روکنے کے لیے اور کوئی ذریعہ جب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں صاحب اسلام تلوار سے پھیلا ہے. ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ اگر 1000 سال تک ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے تو کتنے انسانوں پر تلواریں چلائی گئی اور ان کو مسلمان بنایا گیا. اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو آج تو پورے ملک میں ایک بھی غیر مسلم نہیں ہوتا. مسلمانوں نے حکومتیں چلائی مگر کسی پر کوئی جبرن نہیں ہوا کہ آپ جبرن مسلمان بن سکتے ہیں، کیونکہ جبرن جب اسلام قبول کرایا جائے گا اسلام اس اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا. اسلام تو دل سے رضامندی کے ساتھ کلمہ پڑھنے کا نام ہے. جبر کی بنیاد پر اگر کوئی مسلمان بنتا ہے تو ہرگز وہ مسلمان نہیں ہے. اس بات کو اگر ہم تفصیل دعوی کے ساتھ کہنا چاہیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کشمیر کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں ایک اللہ کا بندہ آیا تھا عبد الرحمن بلبل، اور یہاں کے بادشاہ کو اس نے اسلام کی دعوت دی، اور مسافر انسان داعی دین بن کر کے اس ملک میں پہنچا ہے. اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایمونیشن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے. وہ ایک مسافر انسان ہے اور یہاں کے بادشاہ کے ساتھ اس نے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت پیش کی. تو رنگ چند جو اس زمانے کا کشمیر کا حکمران تھا وہ مسلمان بنتا ہے اور اس کا نام صدر الدین پڑ گیا. کشمیر کی تاریخ میں پہلا باقاعدہ مسلمان ہونے کا واقعہ تاریخ میں یہی ملتا ہے.
اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے مسلمان یہاں نہیں آئے ہیں، یقیناً آئے ہوں گے، کچھ لوگ بزنس کرنے آئے ہوں گے، کچھ لوگ گھومنے کے لیے آئے ہوں گے، کچھ دوسرے مقاصد کے لیے بھی آئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے یہاں کہیں کہیں بس بھی گئے ہوں گے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے اس وقت، یہ تاریخ کا موضوع ہے، اور جہاں کشمیر کی تاریخ کے بعد بڑے ماہرین نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، مگر وہ ٹاپک ہمارا نہیں ہے۔ باقاعدہ جس شخص نے کشمیر میں اسلام قبول کیا ہے وہ بادشاہ تھا، تو ہم سوال یہ کر سکتے ہیں کہ اس بادشاہ پر تلوار کون چلا رہا تھا، اس کو لالچ کس نے دیا تھا؟ جواب ہے ایک مسافر انسان سید شرف الدین عبد الرحمن، جو پہلا داعی اسلام بن کر کشمیر میں آیا، نہ اس کے پاس کوئی دولت تھی جس سے وہ لالچ دیتا، نہ اس کے پاس کوئی تلوار تھی جس سے وہ جبر کرتا، وہ تو دعوت کی بنیاد پر اسلام کی حقانیت کے دلائل دے کر کے اس نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی، بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ یاد رکھنا چاہیے کشمیر کا پہلا باقاعدہ مسلمان صدر الدین، اس کا پہلا نام کیا تھا؟ رین چند۔ اس کا مذہب کیا تھا؟ اس کا مذہب بدھ تھا۔ یہ بدھ کیسے بنا تھا وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ کشمیر میں ہندوازم کتنے عرصے رہا، پھر بدھزم کیسے پھیل گیا، پھر بدھزم کے ساتھ پھر کیا کیا ہوا، یہ تاریخ کا موضوع ہے، ہمارا موضوع وہ نہیں ہے کہ کشمیر میں مذہبی اعتبار سے کب کب کیا کیا ریولیشن آتے رہے ہیں اور کہاں کس طرح سے کنورجن ہوا ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ میں تو یہ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی نعمت اور دولت ہم جہاں کشمیر میں داخل ہوئی ہے، ایک اللہ کا بندر جو چائنا سے آیا تھا، مشرقی ترکستان اسے کہتے تھے، اور یہاں کشمیر میں پہنچے، یہاں کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد عبد الرحمن بلبل یہیں قیام پذیر رہے، اور قیام پذیر رہتے ہوئے وہ اسلام پھیلاتے گئے۔ جو لوگ رضامندی سے کلمہ پڑھتے تھے وہ زبان ہو جاتے تھے، نہ کسی پر کوئی جبر ہوا، نہ کسی پر تلوار چلائی گئی، نہ کسی کو کوئی لالچ دیا گیا، اسلام پیش کیا جاتا تھا۔ عبد الرحمن بلبل کی دعوت پر جو بادشاہ مسلمان بنا تو اس کے دل میں آیا ہوگا کہ میں باقی تمام لوگوں کو جبرن مسلمان بناؤں گا، تو عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے بنا کر دیا کہ کسی پر جبر کرنے کا حق نہیں ہے، کسی پر دباؤ ڈالنے کا حق نہیں ہے، کسی کو کوئی لالچ نہیں دے سکتے ہیں، دین اسلام پیش کیا جائے گا، جس کو اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، جو اس کو سمجھے گا اس کو دین اسلام قبول کرے گا۔ عبد الرحمن بلبل یہیں قیام پذیر رہے، چند سالوں کے اندر اندر ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد صدر الدین کی بھی وفات ہو گئی، جو دونوں یہیں کشمیر میں دفن ہیں، سری نگر کے شہر جہاں اس کو کہتے ہیں بلبل لنکر، وہیں یہ دونوں بزرگ دفن ہیں، یعنی وہ شخص جس کے ذریعے سے اسلام پہنچا وہ بھی وہیں مدفون ہے، اور وہ شخص جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس کی قبر بھی وہیں بنی۔ اس کے بعد پھر تاریخ میں کیا ہوا میں اس کو نہیں چھڑنا چاہتا، وہ لمبی بحث ہے، لیکن 2 یا 3 4 یا 5 سال کے بعد یہاں ایک دوسرا حکمران کھڑا ہو گیا، اور اس حکمران کا نام تھا، اصل میں اس کا نام تھا شاہ مرزا، اور اس نے جب حکومت پر قبضہ کیا، کس طرح سے قبضہ کیا اور حالات کیا پیش آ گئے یہ تاریخ میں پڑھنے کی چیز ہے۔ بہرحال شاہ مرزا نے جب کشمیر کی حکومت اپنے ہاتھ میں لی، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کشمیر میں اکا دکا کہیں کہیں مسلمان ہیں، اور باقی تمام کے تمام اسلام کے نور سے محروم تھے، اور شاہ مرزا حکمراں بن گیا۔ اس شاہ مرزا نے جب حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تو اس نے اپنا نام بدل دیا، اور اپنا نام اسے رکھا سلطان شمس الدین شاہ میر، سلطان کشمیر۔ بس یہ پہلا باقاعدہ مضبوط حکمران ہے جو اس خطۂ کشمیر پر حکمران ہیں۔ اقلیت میں چند افراد ہیں جو حکومت کے ایوانوں میں تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور عوام تمام کی تمام اسلام سے باہر ہیں۔ سلطان شمس الدین شاہ میر نے نظام حکومت چلایا، چونکہ وہ بڑا مدبر انسان تھا، بڑا دور اندیش انسان تھا، اس لیے اس نے بہت اچھی طرح سے نظام حکومت چلایا، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ وہ زیادہ زندہ نہیں رہ سکا، چند سالوں کے اندر اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا جمشید خان آیا، اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے علاؤدین آیا، اس کے بعد اس کا بھائی جو ہے وہ قطب الدین آیا۔ تو قطب الدین یہاں کشمیر میں حکمران تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ جو چند مسلمان تھے وہ مسلمان تو تھے لیکن وہ اسلام کو نہیں جانتے تھے، نہ ان کو عبادات معلوم تھی پوری، نہ ان کے ساتھ نہ ان کو حلال و حرام کا علم تھا، نہ ان کو اسلامی اخلاق کا علم تھا، بس زبان سے کہتے تھے مسلمان ہیں، کیونکہ اسلام سیکھنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا اور سکھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ قطب الدین کشمیر میں حکمران ہیں تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ شاہ ہمدان کی پوری تاریخ الگ ہے، اس کو میں تفصیل چاہتا اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ 12,000 شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے، تو تاریخی طور پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، کشمیر میں حکمران قطب الدین ہیں۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے خطے سے تشریف لائے، وہ بہت اونچے خاندان کے فرد تھے، ان کے والد بہت بڑے اپنے علاقے کے گورنر بھی تھے، وہ مالی اعتبار سے بڑے خوشحال تھے، دینی اعتبار سے بہت اونچا مقام تھا، روحانی اعتبار سے بہت بڑا مقام تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک چیز اور بھی تھی، اور وہی اصل چیز تھی، وہ یہ کہ شاہ ہمدان بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو ایک بزرگ کے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا فلاں آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام علی رحمہ، شہاب الدین ان کا نام تھا، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام علی رحمہ۔
चुनाचे शाह हमदान पैदा हो गया तो उनका नाम अली रखा गया। उसके बाद शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला की तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू हुआ। अलाउद्दीन समनानी रहमतुल्लाह ताला के बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उसमें तमाम इस्लामी उलूम जो पढ़ने होते हैं वो सारे पढ़े। मगर एक मरतबा ऐसा एक मरहला वो भी आया कि ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हो गई, फरमाया अली तुम मुकम्मल नहीं बन सकोगे तब तक जब तक फलाने के पास नहीं जाओगे। और वो जो फलाने थे उनका नाम था महमूद मुज़दकानी। इस महमूद मुज़दकानी को भी ख्वाब में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कहा मेरा एक बेटा तुम्हारे पास आएगा, उसकी तरबियत करना। तो उनको भी ख्वाब में बताया गया और इनको भी। उसके बाद फिर महमूद मुज़दकानी के बाद शाह हमदान तशरीफ हाजिर हो गए, तालिब इल्म बनकर, मुरीद बनकर उन्होंने उसकी रूहानी और इल्मी तरबियत की, यहाँ तक कि शाह हमदान आफ्ताब बन गया। अब वो इल्मी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी, फिक्री एतबार से भी एक मुकम्मल बल्कि बहुत ज़्यादा मुकम्मल इंसान तैयार होकर उसके बाद फिर उन्होंने कश्मीर का सफ़र किया। और जब कश्मीर तशरीफ़ लाए हैं तो एक ऐसी शख्सियत थी जो दाई इस्लाम, जो हदीस के भी माहिर, फ़िक़्ह के भी माहिर, रूहानियत के ऊँचे मकाम पर और बहुत दूर अंदेश, यहाँ तक कि सियासी मामला के भी वाकिफ़ थे। वो कश्मीर तशरीफ़ लाए तो कश्मीर में कुतुबुद्दीन शाह मीरी की हुकूमत चल रही थी और शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला का इस्तकबाल हुआ। और उसके बाद भी शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला यहाँ के अवाम के सामने इस्लाम की तालीमात पेश करनी शुरू की। तो सूरत हाल क्या बनी कि अल्लाह का फैसला, शाह हमदान की कुर्बानी और यहाँ के लोगों की खुशकिस्मती, कि शाह हमदान जिस इलाके में गए उसी इलाके के लोग धड़ इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। शाम को एक गांव में चले जाते थे, सुबह को सारे मुसलमान हो जाते थे, अगले दिन दूसरे गांव में तशरीफ ले जाते थे, सारे लोग मुसलमान हो जाते थे। 6 महीने हज़रत शाह हमदान ने कश्मीर का दौरा किया और जिस इलाके में गए रजामंदी के साथ जिन लोगों ने चाहा इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हो गए। और मुसलमान होने के बाद अब हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला ने सोचा यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जो कुछ बचे हुए लोग हैं वो अपने मजहब पर रहे हैं, हम उनको कोई जबर नहीं करेंगे, हम बस नहीं, लेकिन ये जो ने इस्लाम कबूल किया है इन मुसलमानों की अब दीनी तरबियत होनी चाहिए, इनके पास पूरा इस्लामी इल्म आना चाहिए, मुसलमान के अकीदे क्या होते हैं, मुसलमान के अमाल क्या होते हैं, मुसलमान किन चीज़ों से बचता है, ये सारा समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने खित्ते से बहुत सारे लोगों को लाकर यहाँ बसाऊंगा। दीन पर अमल करने के एतबार से कमजोरियां इतनी थी यहाँ कि जब हज़रत शाह हमदान यहाँ कश्मीर तशरीफ लाए तो पहला बादशाह जिसके साथ उनकी मुलाकात हुई, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया, कुतुबुद्दीन थे। कुतुबुद्दीन ने अपने निकाह में 2 सगी बहनें रखी थी। उसे यह भी मालूम नहीं था कि ये कोई इस्लाम में हराम है। तो शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला सबसे पहले कहा, भाई तुमने अपने निकाह में दो बहनें रखी हैं, तो इस्लाम में हराम है। उसने कहा, हजरत हमने तो आज तक कभी सुना ही नहीं। जाहिर है उन्हें सुना क्या था, उनके पास अभी ना कुरान भी नहीं आया था, वो कुरान पढ़ना भी नहीं जानते थे, कुरान यहाँ पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था। इससे समझा जा सकता है कि दीनी एतबार से, दीनी इल्म के एतबार से और अमल के एतबार से यहाँ के उस वक्त के मुसलमान कितनी पस्त हालत में थे। बहरहाल शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला वापस तशरीफ ले गए और बहुत बड़ी खेप जिसमें उलमा, फुक़हा, तारीख के माहिरीन, लिखने पढ़ने वाले, यहाँ तक इंडस्ट्री के माहिरीन 700 सादात को लेकर के कश्मीर तशरीफ लाए और एक एक आदमी को तय कर दिया, तुम इस इलाके में जिंदगी गुजारोगे, तुम इस इलाके में बसोगे, तुम्हें फला इलाके में काम करना है और अमली तौर पर और इल्मी तौर पर यहाँ के मुसलमानों की दीनी तरबियत करोगे। उसी को तारीख में लिखा जाता है कि शाह हमदान 700 सादात को लेकर के साथ आए थे। शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला चूंकि इंतहाई बेदार मग़ज़, इंतहाई दूरअंदेश इंसान थे, इसलिए उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और वो किताबें हर तबके के लिए लिखी हैं। चुनांचे हुक्मरानों के लिए किताब उन्होंने लिखी है ज़ख़ीरतुल मुलूक, कि बादशाह को कैसा होना चाहिए और हुकूमत का निज़ाम कैसे चलना चाहिए, ज़ख़ीरतुल मुलूक मौजूद है शाह हमदान की किताबों में। दूरअंदेश इंसान इतना था कि उन्होंने सोचा कि जो लोग इस्लाम कबूल करेंगे उनको शेल्टर चाहिए और शेल्टर के लिए हमें इंतजाम करना होगा, उनके खाने का, उनके रहने का, उनके बसाने और इस्लाम कबूल करने का। उसी के लिए खानकाह बनाए और खानकाह की कोठरियां बनाई गई। ये खानकाह कोई बिदात का अड्डा नहीं है, ये दरअसल इस्लामिक सेंटर हुआ करता था। उस इस्लामिक सेंटर में इलाकों के लोग आकर के बैठते थे और वो दीन भी सीखते थे, उनको उनके खाने पीने का इंतजाम भी होता था और अगर किसी को कोई काम सीखना होता तो काम भी सिखाया जाता था। चुनांचे शाह हमदान वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा, आ सैयदुस सादात सालार अजम दस्ते ऊ म्यामारे तकदीर उमम। वो सैयदों का सरदार और अजम का सालार, जिसके हाथ में कौमों की तकदीर की कुंजियां हैं, मास्टर की उसके पास है। दाद इल्म तहजीब सनत दीन, कहता वो इल्म भी लाए, दीन भी लाए, इंडस्ट्री भी लाए और सिविलाइजेशन भी लाए। तहजीब भी उन्होंने पहुंचाई यहाँ कि इंसान कपड़े कैसे पहनने चाहिए, शादियां कैसे करनी चाहिए, तहजीब भी, कल्चर भी लाया, दीन भी लाया, इंडस्ट्री भी लाई। कालीन की इंडस्ट्री, पेपरमाशी की इंडस्ट्री, शॉल की इंडस्ट्री
اور اسی طرح سے تانبے کی انڈسٹری، یہ چاروں پانچوں انڈسٹریاں شاہ ہمدان کے ذریعے سے کشمیر میں آئی ہیں. اس طرح سے کشمیر میں اسلام شاہ ہمدان کے ذریعے سے پھیلا اور پھولا. اس کے معنی ہرگز یہ نہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاہ ہمدان کے پہلا شخص نہیں ہے جس کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام داخل ہوا. ان سے پہلے عبدالرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں کشمیر میں اسلام داخل ہو چکا تھا. لیکن صورتحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، محدود مسلمان تھے، اکثریت اسلام سے محروم تھی. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے لوگوں نے دھڑا دھڑ اسلام قبول کیا. کسی پر کوئی ظلم نہیں، کسی پر کوئی جبر نہیں، کسی کو کوئی لالچ نہیں، کسی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، کسی پر کوئی تلوار نہیں چلائی گئی. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ واپس تشریف لے گئے، دوسرا سفر کیا، اس کے بعد پھر ایک تیسرا سفر کیا. اس کے بعد ان کا ارادہ یہ تھا کہ اب ہمیشہ کے لیے میں کشمیر میں رہوں گا، لیکن ایک مرتبہ اپنے علاقے میں جا کر کے اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے آخری ملاقات کر کے پھر کشمیر میں ہمیشہ کے لیے رہائش پذیر ہوں گا. اور اس کے لیے ان کے ذہن میں تھا کہ میں جس اسلام کا نمائندہ بن کر کے، داعی اسلام بن کر یہاں اسلام پھیلا رہا ہوں، یہ اسلام محمد رسول اللہ کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں کو ملا اور میں ان کے خاندان کا فرد ہوں. ذہن میں رہنا چاہیے شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نجیب الطرفین ہیں. نجیب الطرفین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو خاندان آگے چلا ہے وہ حضرت فاطمہ کے ذریعے چلا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بچے ہوئے تھے. ان 5 بچوں میں مشہور ہیں حسن اور حسین، اور حسن حسینی کے اولاد آگے چلی. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ حسنی خاندان کے بھی اور حسینی خاندان کے بھی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا باپ کسی ایک کے ساتھ جڑتا ہے، ماں دوسرے کے ساتھ جڑتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین. یعنی بعض سادات دنیا میں ایسے ہیں کہ جو حضرت حسن کے اولاد میں ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں. بعض سادات دنیا میں ایسے ہیں جن کا تعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، حضرت حسن کے ساتھ ان کا تعلق. لیکن کچھ سادات دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جو بیک وقت حضرت حسن کے ساتھ بھی جڑتے ہیں، حضرت حسین کے ساتھ بھی جڑتے ہیں. باپ اگر حضرت حسن کی اولاد میں سے ہے تو ماں حضرت حسین کی اولاد میں سے ہے، یا اگر باپ حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں تو ماں جو ہے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ انہی حضرات میں سے تھے جن کا سلسلہ نسب حسن کے ساتھ بھی جڑتا ہے اور حسین کے ساتھ بھی جڑتا ہے. بہرحال شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی بڑی دلچسپ خصوصیت یہ بھی کہ انہیں دنیا بھر کا سفر کیا، سیاح عالم. چنانچہ وہ پورے سینٹرل ایشیا میں گھومے، عرب ملکوں میں گئے، مصر میں بھی پہنچے، ترکی پہنچے. میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں ترکیوں کے ہاتھ میں اوراد شریف تھی، وہ پڑھ رہے تھے. میں نے کہا آپ لوگوں نے کہاں سے لائی ہے؟ کہنے لگا ہم تو ترکی میں پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ کہا شیخ علی ہمدانی، شیخ ہمدانی کا وظیفہ. اور انہوں نے مجھے بھی وہ وہاں کا نسخہ دے دیا، وہ میرے پاس موجود ہے. غرض یہ کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارادہ یہ تھا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد بھی ہوں اور ان کے دین کا داعی بھی بن کر، نمائندہ بن کر کے آیا ہوں. اس لیے میں ہمیشہ کے لیے اب کشمیر میں بسوں گا، مگر ایک ملاقات کر کے واپس آتا ہوں. چنانچہ اپنے خاندان کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ابھی راستے میں تھے اور ان کو محسوس ہو گیا کہ شاید میری زندگی کے آخری لمحات آ گئے. اس وقت ان کا بیٹا تھا محمد، یہ چھوٹی عمر کا نوجوان لڑکا بھی تھا، بلکہ شاید ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. جب شاہ ہمدان کو محسوس ہو گیا کہ مجھے اب دنیا سے شاید رخصت ہونا ہے تو کیا کیا؟ اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے خاندان والوں کو کہا یہ میرا بیٹا تمہارے حوالے ہے. اس کی جسمانی تربیت، اس کی روحانی تربیت، اس کی علمی تربیت، یہ مکمل تیار ہو کر کے پھر کشمیر جانا چاہیے. چنانچہ محمد ہمدانی کی تربیت شروع ہو گئی. ان کے مریدین نے اس کو روحانی تربیت شروع کی، ان کے شاگردوں نے اس کو علم پڑھانا شروع کیا، اور ان کے خاندان والوں نے جسمانی اعتبار سے ان کو سہولیات مہیا کی. یہاں کے 10-12 سال کے عرصے میں جب 22 سال کا محمد ہمدانی جوان لڑکا تھا، اب وہ کشمیر داخل ہوا ابا جان کے اس باغ کو دیکھنے کے لیے. اور یہاں کشمیر میں پورا کشمیر ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. اور محمد ہمدانی جب کشمیر میں داخل ہوئے تو نوجوان تھے، انمیرڈ تھے. ذہن میں رہنا چاہیے 22 سال کا نوجوان لڑکا ہے اور تمام علمی اور عملی کمالات سے آراستہ. بارہ میر محمد ہمدانی تشریف لائے تو انہوں نے پورے کشمیر کا جائزہ لیا کہ ابا جان نے جو یہاں اسلام پھیلایا تھا اس میں کہاں کیا کیا کمیاں رہ گئی ہیں اور کیا کیا صورتحال ہے. چنانچہ دلچسپ صورتحال یہ بھی پیش آئی کہ اس وقت جو بادشاہ یہاں تھے، اس بادشاہ کا وزیر اعظم یا سخت 1:30 بجے وہ بادشاہ کے وزیر اعظم ایک نان مسلم تھے، صہبٹ. تو میر محمد ہمدانی، اچھا وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے اور بہت سخت مزاج تھے، بلکہ کہیے متعصب شخص تھا. میر محمد ہمدانی کی دلاویز شخصیت اور ان کا پیارا انداز، کیونکہ وہ خوبصورت بھی بہت زیادہ تھے، گفتگو بھی عجیب کرتے تھے اور خاندانی اثرات بھی تھے. چنانچہ میر محمد ہمدانی نے صہبٹ اس کے ساتھ ملاقات کی اور اس کو اسلام کی دعوت دی، یہاں تک کہ صہبٹ مسلمان ہو گیا. اور نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوا بلکہ اصرار کر کے کہا کہ آپ جب آپ کے کہنے پر میں نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا، میری بیٹی آپ کے نکاح میں آئے گی.
چاچا میر محمد حمدانی کا نکاح صحبت، جس کا نام اب رکھا گیا میر سیف اللہ یا میر سیف الدین. اس میر سیف الدین کے بیٹی جو ہے باریہ نام تھا، اور وہ میر محمد حمدانی کے نکاح میں آ گئی. 5 سال تک وہ نکاح چلتا رہا، اولاد شاید نہیں ہوئی، اور بعد میں ان کی اہلیہ کی وفات ہو گئی. ہمیں وہ ٹاپک یہاں نہیں ہے، اور یہاں چاڈورا سائیڈ میں کسی جگہ وہ خاتون مدفون ہے. میر محمد حمدانی نے پورے کشمیر کا دورہ کیا، اور جہاں جہاں جو ضرورت تھی وہ ضرورتیں پوری کی. جہاں مثلا خاندان میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، کچھ لوگ ابھی نہیں ہوئے، ان سے ملاقات کر کے ان کو اسلام پیش کرتے تھے، وہ بھی مسلمان ہو جاتے تھے. کسی گاؤں میں کچھ لوگ مسلمان ہیں، کچھ لوگ ابھی نہیں ہیں. غرض ہے کہ جہاں جہاں جو مسائل تھے وہ مسائل حل کیے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ کشمیر میں پہنچے تو انہوں نے کہا کشمیر کے مسلمانوں کے پاس تو عیدگاہ بھی نہیں ہے، ان کو تو دفن کرنے کے لیے قبرستان بھی نہیں ہے. چنانچہ یہ جو ہمارے یہاں قریب کا عیدگاہ ہے، یہ میر محمد حمدانی کا تیار کیا. اور یہ جو کشمیر سری نگر کا وہ مشہور قبرستان ہے ملکہ، یہ بھی میر محمد حمدانی کا تیار کیا ہوا. تو ملکہ بھی انہی کی دین ہے، اور یہ عیدگاہ بھی انہی کی دین ہے، جس کو طرح طرح کی انکریجمنٹ ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. بہرحال میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس دورے کے نتیجے میں کہ اسلام اچھی طرح سے اور جم گیا اور علاقوں میں پھیل گیا. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان رہے، نہیں، بہت سارے لوگ اپنے پرانے مذہب پر قائم برقرار رہے. وہ اپنے مذہبی کے اعتبار سے کام کرتے رہے، اپنے مذہبوں کے اعتبار سے وہ زندگی گزارتے رہے. ادھر سے یہاں سیاسی دور چل رہا تھا، شاہ میری دور حکومت جس کا تذکرہ ابھی چل رہا تھا. سلطان شمس الدین شاہ میر جس کا بیٹا تھا جمشید، اور اس کے بعد دوسرا علاؤالدین، پھر تیسرا قطب الدین، پھر سکندر، پھر اور اسی طرح سے حکومت 250 سال تک اس خاندان کی حکومت چلتی رہی. اور اسی خاندان کا ایک فرد ہے سلطان زین العابدین بادشاہ، جس نے 51 سال تک کشمیر میں حکومت کی ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے. کسی نان مسلم پر کوئی ظلم نہیں. سلطان زین العابدین بادشاہ کی ساری سوانح موجود ہے. 51 سال حکومت کرنے کے بعد جب زین العابدین بادشاہ اچھا وہ بہت مدبر قسم کا انسان تھا. بڑا تعجب ہوتا ہے جب انسان یہ پڑھتا ہے آج کے زمانے کی حکومتیں ایریگیشن کا ایسا انتظام نہیں کر پاتی ہیں جیسا زین العابدین بادشاہ نے اپنے زمانے میں ایریگیشن کا انتظام کیا تھا. اسی ایریگیشن کا ایک نمونہ جو ہے وہ بانی پور سے نکلنے والی نہر زنگیر جو علاقے زنگیر والوں کو سیراب کرتی ہے، یہ زین العابدین بادشاہ کی نکالی ہوئی نہر. اور وہ بکثرت ولر کے اندر جایا کرتا تھا، کیونکہ ولر میں ایک نظارہ ہوا ہے اس سے طویل عرصہ پہلے ایک نظارہ ہوا ہے. ولر میں ایک شہر آباد تھا. اس شہر میں ہر قسم کے گناہ ہوا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ بدکرداری کی زندگی وہاں چلتی تھی. ظلم بھی ہوتا تھا، استحصال ہوتا تھا، اڈے چلتے تھے اور نہ جانے کیا کیا. تو اللہ کا عذاب اس پر آیا ہے. سندھ مت نگر کے نام سے وہ شہر کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے. وہ سندھ مت نگر کا شہر، اس میں زلزلہ آیا، زمین پھٹی، نیچے سے پانی نکلا اور سارا شہر غرق ہو گیا. تو زین العابدین بادشاہ بار بار وہاں جایا کرتے تھے. اور وہاں آج بھی وہاں کوئی جزیرہ اس نے بنایا تھا، زین لاک اسے کہتے ہیں. میں جا تو نہیں سکا وہاں، لیکن تاریخ میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ یہی ہے. بہرحال اس کے بعد پھر دوسرا جو سلسلہ کشمیر میں شروع ہوا کہ شاہمیری دور حکومت میں بڑے بڑے علماء یہاں پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے. بلکہ ایسے محدث بھی پیدا ہوئے کہ ان کے زمانے میں پوری دنیا کے اندر جو چند ممتاز حدیث کے ماہرین تھے اس میں کشمیر کے لوگ بھی تھے. اسے محدث شمس الدین پال، محدث جوہر نال، محدث عنایت اللہ، محدث یعقوب صرفی، محدث بابا داؤد مشکاتی. یہاں کشمیر سری نگر کے ایک صاحب جو بڑے علمی ذوق رکھنے والے تھے، وہ حج کرنے کے لیے گئے. یہاں کشمیر میں حدیث کی کتابیں نہیں پائی جاتی تھی. مکہ مکرمہ میں انہوں نے ایک آدمی کے پاس کتاب دیکھی مشکات شریف. تو حیران ہو گئے مشکات شریف دیکھ کر کے اس میں ساری حدیثیں جمع ہیں. تو ان سے کہا حضرت یہ کتاب ہمیں دے دو. اس نے کہا کہ صاحب یہ میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے، پرنٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، تو اسے میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت پھر پڑھنے کے لیے دے دیجئے. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنے کے لیے لے لو. چنانچہ داؤد نام کے اس شخص نے ان سے وہ مشکات لے لی اور 1 ہفتے تک پڑھتے رہے. 1 ہفتے کے بعد جا کر کتاب دے دی اور کہا کتاب آپ کے حوالے ہے اور آپ کی ساری کتاب میرے دماغ میں. چنانچہ وہ بابا داؤد مشکاتی کہلاتے ہیں، مشکات شریف کے حافظ تھے، جس میں 4-5 ہزار حدیثیں ہیں. بہرحال اس طرح سے یہاں علمی سلسلہ شروع ہوا اور دین پھیلتا گیا. اس کے بعد پھر اس اسلام پر مشکل جو دور آیا ہے، وہ مشکل دور سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، لیکن میں شارٹ کرتا ہوں کہ کشمیر کی مسلم تاریخ کے 5 ادوار ہیں. پہلا دور ہے شامیری دور حکومت. یہ شامیری دور حکومت 250 سال تک رہا. اس شامیری دور حکومت کے بعد پھر یہاں شیعوں کی حکومت قائم ہو گئی. چکوں نے شامیریوں سے حکومت چھینی اور غازی سالار چک، پھر یعقوب شاہ چک، پھر یوسف شاہ چک اور اس طرح کے مسلم حکمران ہیں. اس میں بڑے مظالم بھی ہوئے ہیں. یہاں وہ مظالم مجھے اس وقت بیان نہیں کرنے ہیں. چکوں کے بعد پھر تیسرا دور شروع ہوا ہے، اس میں مغلوں کا دور آ گیا
اور مغل حکمران جہاں کشمیر میں حکمرانی کرتے تھے انہوں نے یہاں باغات تو بنائے لیکن مسجدیں بھی بنائیں. جامع مسجد مغلوں کی تعمیر کی ہوئی، اس سے پہلے بھی تھی، اس کے بعد بھی، لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا کہ چکوں کے دور میں کسی غیر مسلم پر جبر کیا گیا ہو یا مغلوں کے دور میں کسی غیر مسلم پر جبر کیا گیا ہو مسلمان بنانے کے لیے، ایسا نہیں ہے. پھر مغلوں کا دور ختم ہو گیا تو افغانیوں کا دور آ گیا، اور افغانستان سے یہاں کشمیر میں گورنر آیا کرتا تھا. تو یہ چوتھا دور ہے. پہلا دور شاہ میری دور حکومت، دوسرا دور جو ہے وہ چکوں کا دور حکومت، تیسرا دور مغلوں کا دور حکومت، چوتھا دور افغانیوں دور حکومت. اور افغانیوں کی حکومت یہاں چل رہی تھی تو پنجاب کے سکھوں نے افغانستان والوں کے ساتھ جنگ کی اور کشمیر کو اپنے قبضے میں لیا، اور وہ سکھوں کا دور حکومت ہے. اس میں بے شمار مظالم یہاں ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اماموں کو کھڑا کر کے ان کی کھال نکالی جاتی تھی، اور سری نگر کی جامع مسجد میں گھوڑے بھی باندھے گئے. بہرحال وہ سکھوں کا دور کچھ عرصے تک چلتا رہا اور مظالم بہت زیادہ ہوئے. لگتا یہ تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، بچنے کی کوئی سبیل نہیں تھی، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے. لیکن اس کے بعد پھر تاریخ نے ورق الٹا، اور اس کے بعد پھر انگریزوں نے حملہ کیا کشمیر پر، اور جموں کے ڈوگروں نے ان کا ساتھ دیا، اور جموں کے ڈوگروں نے انگریزوں کا ساتھ دیا. کشمیر سکھوں سے چھین کر کے بعد میں انگریزوں نے یہ کشمیر ڈوگروں کو بیچ دیا، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں 75 لاکھ روپے میں. تو ڈوگروں نے چونکہ مدد دی تھی انگریزوں کو، اس لیے انگریزوں نے یہ کشمیر ڈوگروں کے حوالے کر دیا اور ان سے 75 لاکھ روپے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے انسان بھی بک گئے، یہاں کی زمینیں، یہاں کے باغات، سب کچھ، جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ مجلس اقوام متحدہ کو جا کر کے کہو یہاں پورا ملک بیچا گیا، انسان بھی بیچے گا، اور ایک آدمی کی قیمت 7 روپے تھی. بس یہ تو ایک پہلو ہے تاریخ کا. اسلام جب کشمیر میں داخل ہوا ہے تو ان مراحل سے گزرتے گزرتے کشمیر میں اسلام اب ہم تک پہنچا ہے. حضرات، اسلام علم کے اعتبار سے ہم تک پہنچ چکا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم مسلمان ہیں، قرآن ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم مسلمان ہیں، حدیث نہیں ہے. یا اللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس مسائل بتانے والے عالم نہیں ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم اسلام پر چلنا چاہتے ہیں لیکن ہم علمی اعتبار سے ہم کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. اسلام اپنے تمام علوم کے ساتھ ہم کو مل گیا ہے. کشمیر کی پچھلی تاریخ میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، لیکن بیچ میں یہ جو مشکل تاریخ آئی ہے خاص طور پر سکھوں کے زمانے اور ڈوگروں کے زمانے میں، اس میں یہاں نہ مدارس رہے، اس میں نہ علماء پیدا ہوئے، اور اگر کوئی عالم پیدا بھی ہوتا تھا وہ یہاں کشمیر میں ٹک نہیں پاتا تھا. اس کی مثال جیسے علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ. ان سے پہلے مفتی صدر الدین آزردہ. مفتی صدر الدین آزردہ کشمیر کے تھے اور دلی میں مفتی بھی تھے اور قاضی بھی تھے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان جس نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی ہے، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ جس نے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا، یہ دونوں شاگرد تھے صدر الدین آزردہ کے. اور بھی اساتذہ تھے ان کے، لیکن چنانچہ سر سید احمد خان نے اپنی کتاب آثار السنادید میں مفتی صدر الدین آزردہ کا تذکرہ بہت وقیع الفاظ میں کیا ہے کہ کتنی عظیم کشمیر کا تھا. اور دلی میں مسلمانوں کے، دلی میں انگریز دور حکومت میں وہ جج بھی تھے، مفتی بھی تھے، نام ان کا مفتی صدر الدین آزردہ. کشمیر کی شخصیات پیدا ہوتی تھی مگر یہاں رہ نہیں پاتی تھی یہاں کے مخصوص حالات کی بنا پر. بہرحال اب اس وقت آج کا زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک طرف سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی ہے، اور اس کے بعد یہ اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے تو اب اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہی ہے. سارا اسلام ہمارے ہاتھوں میں.